ایک ہی خاندان میں پیدا ہونے والے لوگ، ایک ہی خون، ایک ہی رشتے، مگر دنیا کو دیکھنے کا انداز اتنا مختلف کیوں؟ کسی نے خط کا انتظار کیا، کسی کے لیے ٹیلی فون، اور کسی کے لیے چند لمحوں میں ہونے والی گفتگو معمول کی بات ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے جو ایک دور میں پیدا ہونے والے انسانوں کی سوچ، ترجیحات اور طرز زندگی کو دوسرے دور سے مختلف بنا دیتا ہے؟ آج ہم اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انٹروڈکشن ٹو ہیومن جنریشنز۔ انسانی جنریشنز، انسانی ادوار، مختلف قسم کے دور کا تعارف، اپنے آپ کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھنے کا ایک اور طریقہ۔ صرف آسٹرولوجی یا زوڈک سائنس سے نہیں، ہم جنریشنز یعنی کہ ہیومن جنریشنز کے ذریعے بھی اپنے آپ کو اور دوسروں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اصل میں ہو ایسا رہا تھا کہ ہم آسٹرولوجی کے ذریعے سائیکالوجی اور مختلف قسم کی نیچر اور اس کے علاوہ طرز زندگی اور بیہیویئر اور بہت کچھ ہم دیکھ تو رہے تھے، لیکن آسٹرولوجی کا جو دوسرا پارٹ ہے یعنی کہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ان کی پریڈکشنز، اس کے علاوہ انوائرمنٹ، اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ تھی، وہ ہم ڈسکس نہیں کر پا رہے تھے۔ اس میں کچھ بہت ہی یعنی کہ سیریس قسم کی اور بہت امپورٹنٹ کچھ ریزنز تھیں۔ تو اس کے لیے ہم نے اس خلا کو پور کرنے کے لیے، اس لوپ ہول کو فل کرنے کے لیے ہم نے جنریشنز کو بھی اب ہم ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ، تاکہ ایک بہت اچھا کنٹینٹ بن جائے، ایک بہت اچھا انوائرمنٹ بن جائے، اور جو کچھ چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر رہے تھے، نہیں کر پا رہے تھے، تو جہاں پہ یعنی کہ لوپ ہولز تھے، یا آپ ایسے کر لیں کہ یہ دونوں ٹاپک ایک دوسرے کو کور کریں گے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور بہت سی چیزیں بھی جہاں جہاں پہ ہمیں امپورٹنٹ لگیں گی، ہم مزید دروازے بھی کھول سکتے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہیومن جنریشنز کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ اس کا انٹروڈکشن ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ مکمل طور پر دیکھیے گا۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، ساتھ ساتھ آسٹرولوجی بھی چلتی رہے گی، اور بہت کچھ بھی ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ انسان صرف اپنے زمانے میں پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے زمانے کے اثرات کے اندر پرورش پاتا ہے۔ جس دور میں کوئی بچہ آنکھ کھولتا ہے، وہ دور اس کے بچپن، تعلیم، سوچ، تعلقات، کام، ترجیحات اور دنیا کو سمجھنے کے انداز پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ ماحول کا اثر تو انسان کو ہوتا ہے۔ انسان ازل سے ماحول کا محتاج رہا ہے، ماحول انسان کا محتاج نہیں رہتا۔ اسی بنیاد پر انسانی آبادی کو مختلف نسلی ادوار میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تقسیم ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ مختلف زمانوں میں پروان چڑھنے والے لوگوں نے دنیا کو کس طرح محسوس کیا، اور ان کے تجربات نے آنے والے معاشرے کو کیسے تشکیل دیا۔ ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہوئے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ واٹ از جنریشن؟ آخر نسل سے کیا مراد؟ آخر نسل ہوتی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہم مختلف قسم کی ہیومن جنریشنز کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم جو ہیومن جنریشنز ہیں جن کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ جنریشن سے، یعنی کہ 1883 ٹو 900۔ اس کے بعد گریٹسٹ جنریشن آتی ہے جو کہ 1901 ٹو 1927۔ اس کے بعد سائلنٹ جنریشن یعنی کہ 1928 ٹو 1945۔ اس کے بعد جو جنریشن آتی ہے وہ ہے بیبی بومرز جو کہ 1946 ٹو 1964۔ اس کے بعد جنریشن ایکس یعنی کہ 1965 ٹو 1980۔ اس کے بعد ملینیلز یا جنریشن وائی یعنی کہ 1981 ٹو 1996۔ اس کے بعد جنریشن زی یا جنریشن زیڈ یعنی کہ 1997 ٹو 2012۔ اس کے بعد جنریشن الفا یعنی کہ 2013 ٹو 2024، یعنی کہ حالیہ ابھی گزری ہے 2 سال پہلے 2024۔ اس کے بعد جنریشن بیٹا جو کہ اب چل رہی ہے۔ ہم کرنٹ جو جس دور میں چل رہے ہیں وہ ہے جنریشن بیٹا، جو اب بچے آ رہے ہیں، بیبیز آ رہے ہیں، وہ جنریشن بیٹا کے ہیں، یعنی کہ 2025 ٹو، یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا؟ 2039 تک۔
اس کے بعد بھی آگے جنریشنز آتی رہیں گی. جیسے جنریشن گیما کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جنریشن ڈیلٹا کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ آگے آنے والی جنریشنز ہے. چونکہ وہ وقت ابھی نہیں آیا، اس میں چینجنگ بھی آ سکتی ہیں. اس وقت کا کیا ماحول ہوگا، اس وقت کا کیا طریقہ کار ہوگا، کچھ چینجنگ بھی آئیں گی. مزید بھی جو فیوچر جنریشنز ہوں گی وہ بھی ہم آپ سے ڈسکس کرتے رہیں گے. تو سوال ہمارا جو تھا کہ نسل سے کیا مراد ہے، نسل ہوتی کیا ہے، جنریشن ہوتی کیا ہے. عام طور پر نسل سے مراد ایسے لوگوں کا گروہ لیا جاتا ہے جو تقریباً ایک ہی تاریخی دور میں پیدا ہوئے ہوں اور اپنی زندگی کے اہم مراحل میں کچھ مشترکہ حالات اور تبدیلیاں دیکھتے رہے. مثلا اگر ہزاروں افراد ایک ہی زمانے میں بڑے ہوئے، جب نئی ٹیکنالوجی سامنے آ رہی ہو، کوئی بڑا معاشرتی انقلاب رونما ہو، جنگ یا معاشی بحران موجود ہو، تعلیم کے طریقے تبدیل ہو رہے ہوں، میڈیا تیزی سے بدل رہا ہو، تو یہ حالات ان لوگوں کی اجتماعی سوچ اور تجربات پر اثر ڈال سکتے ہیں. یہ ریالٹی ہے کہ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے 1999 یا 2000 میں جو دنیا تھی، جہاں سے دنیا نے ایک نئی انگڑائی لی، ایک نیا چینج آیا، اب کہاں تک پہنچ چکے ہیں ہم. جبکہ اس سے 25 سال پہلے، یعنی کہ 2000 سے 25 سال پہلے، یعنی کہ 1975، اس وقت دنیا کیسی تھی. یعنی کہ 1975 سے لے کے 2000 تک اتنا چینج نہیں آیا جتنا چینج 2000 سے 2025-26 تک آ گیا، اگلے 25-26 سالوں میں. تو یہ واقعات، یہ اثرات، یہ جتنی بھی چیزیں رونما ہوتی ہیں، یہ انسان پر اثر ڈالتی ہیں. میڈیا تیزی سے بدل رہا ہو تو یہ حالات ان لوگوں کی اجتماعی سوچ اور تجربات پر اثر ڈال سکتے ہیں. نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں نسلوں کی تقسیم کی ضرورت کیوں پیش آئی، آخر جنریشنز ڈیوائیڈڈ کیوں کی گئیں. انسانی تاریخ بہت طویل ہے، بہت لمبی ہے. اگر ہم ہر زمانے کے انسانوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں تو مطالعہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے محققین نے مختلف ادوار میں پیدا ہونے والے لوگوں کو بڑے انسانی گروہوں میں تقسیم کیا تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ کس دور میں کون سے حالات غالب تھے، لوگوں کی پرورش کس ماحول میں ہوئی، معاشرتی اقدار کیسے بدلیں، تعلیم میں کیا تبدیلی آئی، کام کرنے کے طریقے کیسے تبدیل ہوئے، ٹیکنالوجی نے زندگی کو کیسے متاثر کیا، اور اس وقت ٹیکنالوجی چل کیسی رہی تھی، کون سی ٹیکنالوجی چل رہی تھی، اور اس کے بعد کیا تبدیلی آئی، لوگوں کو کیا متاثر کیا، اس نے کیسے تبدیل کیا، خاندان اور تعلقات کی نوعیت کیسی بدلی، نئی نسل نے پچھلی نسل سے کیا حاصل کیا. یہ تقسیم ہمیں انسانی معاشرے کی تبدیلی کو ایک بڑے نقشے کی صورت میں سمجھنے میں مدد دیتی ہے. اب ہم نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں نسلوں کو، یعنی کہ جنریشنز کو تشکیل دینے والے بڑے عوامل. ان عوامل میں یعنی کہ معاشرتی حالات، یعنی کہ سوشل کنڈیشنز، یعنی کہ کسی نسل کی تشکیل صرف گھڑی اور کیلنڈر نہیں کرتے، اس کے پیچھے کئی طاقتور عوامل کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ معاشی حالات، یعنی کہ اکانومک کنڈیشنز، یعنی کہ خوشحالی، غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور معاشی بحران کسی نسل کی ترجیحات بدل سکتے ہیں. اس کے علاوہ جنگیں اور عالمی بحران، وارز اینڈ گلوبل کرائسز، یعنی کہ جنگ، وبائیں، سیاسی بحران اور بڑے تاریخی واقعات پوری نسل کے اجتماعی تجربات کا حصہ بن جاتے ہیں. ابھی دیکھیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے ایک وبا پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، یعنی کہ کووڈ-19. تو یہ چیزیں بہت اہمیت ہوتی ہیں ان کی. جیسے کہ پچھلی صدی میں ورلڈ وار 1 ہوئی، پھر ورلڈ وار 2 ہوئی، اور بہت سے واقعات جس نے دنیا کو، لوگوں کی زندگی کو متاثر کیا. اور یہ جتنی جنریشنز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ سبھی واقعات انہی جنریشنز کی ادوار میں ہوئے. یعنی کہ 1883 سے لے کے آج تک بہت کچھ ہوا. اس کے علاوہ تعلیم، یعنی کہ ایجوکیشن، یعنی کہ تعلیم کے بدلتے طریقے نسلوں کی سوچ، مہارت اور مستقبل کے تصور کو تبدیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ذرائع ابلاغ، یعنی کہ میڈیا، یعنی کہ ریڈیو سے ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن سے انٹرنیٹ اور پھر سوشل میڈیا تک کا سفر انسانی سوچ میں بڑی تبدیلی لایا. اب واٹس ایپ، فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ 2000 یا اس سے پہلے نہیں تھے، لیکن 2026-25 ابھی کچھ سالوں پہلے تو تھے.
اس کے علاوہ ٹیکنالوجی، یعنی کہ ٹیکنالوجی نے نہ صرف کام کرنے کا طریقہ بدلا بلکہ انسان کے سیکھنے، بات کرنے، خرید و فروخت کرنے، تفریح کرنے اور تعلقات قائم کرنے کے انداز کو بھی تبدیل کر دیا۔ کسی دور میں لیٹرز، خط بھیجنا، اب کیا ہے؟ آپ موبائل پکڑو، لیپ ٹاپ، ٹیبز، کمپیوٹر، بہت سے سورسز نکل رہے ہیں۔ آپ اپنا میسیج یہاں بیٹھے دور دراز کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، صرف قریب نہیں، آپ جہاں مرضی اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں۔ فاصلے بہت سمٹ گئے ہیں، پہلے فاصلے بہت زیادہ ہوتے تھے، اب مشقت زیادہ تھی، چل کر جانا پڑتا تھا، فاصلے طے کرنے پڑتے تھے۔ اب اتنے قدم اٹھتے نہیں ہیں، اب یہاں بیٹھے آپ بیٹھے بھی آپ اپنا میسیج کنوے کر سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، آپ اپنے کام کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، ایک نسل دوسری نسل سے کیوں مختلف نظر آتی ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایک نسل دوسری نسل سے مختلف کیوں نظر آتی ہے؟ ذرا ایک منظر کا تصور کریں۔ ایک بزرگ اپنے پوتے یا نواسے سے کہتے ہیں ہمارے زمانے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب تلاش کرنی پڑتی تھی۔ پوتا یا نواسا جواب دیتا ہے ہمارے لیے تو معلومات چند لمحوں میں سامنے آ جاتی ہیں۔ دونوں اپنی جگہ درست ہیں کیونکہ وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے۔ فرق صرف معلومات کا نہیں، فرق اس ماحول کا ہے جس میں دونوں نے زندگی سیکھی۔ ایک نسل نے انتظار کو معمول سمجھا، دوسری نے رفتار کو معمول سمجھا۔ فوراً ایک بٹن دبایا اور میسیج چلا گیا، لیکن پہلے بہت انتظار کرنا پڑتا تھا۔ ایک خط کو پہنچنے میں کئی دن اور بعض کا تو پہنچنے میں اور جواب آنے میں مہینوں بیت جاتے تھے۔ ایک نسل نے چیزوں کی کمی دیکھی، دوسروں نے چیزوں کی کثرت دیکھی۔ پہلے اتنے آپشنز نہیں تھے، اب اتنے آپشنز ہیں کہ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا رہے گا۔ ایک نسل نے دنیا کو محدود ذرائع سے جانا، دوسری نسل نے دنیا کو تقریباً اپنی ہتھیلی پر دیکھا۔ موبائل، ٹیب آپ کی ہتھیلی پر ہے۔ یہ تجربات نسلوں کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک اور پوائنٹ، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت امپورٹنٹ بات، نسلوں کا مطالعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ جو ہم جنریشنز کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ نسلوں کا مطالعہ صرف یہ جاننے کے لیے نہیں کہ کون سا گروہ کب پیدا ہوا، اس کا اصل مقصد انسان اور معاشرے کی تبدیلی کو سمجھنا ہے کہ معاشرہ، حالات، واقعات، ماحول کیسے بدلا، انسان کیسے بدلا۔ اس کا اصل مقصد انسان اور معاشرے کی تبدیلی کو سمجھنا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نہ ماضی نے حال کو کیسے تشکیل دیا، حال مستقبل کو کیسے متاثر کرے گا، اور سب سے اہم، ایک نسل دوسری نسل کو کیا منتقل کر رہی ہے۔ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کیا ہو رہا ہے، ہم ان کو دے کیا رہے ہیں؟ علم، تجربہ، اقدار، غلطیاں یا نئی سوچ، ہم ان کو کیا دے رہے ہیں؟ یہاں تک اگر آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے، امپریسو لگ رہا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج ہم ہیومن جنریشنز کا انٹروڈکشن، تعارف دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن جنریشنز کون کون سی ہیں، جنریشن ہوتی کیا ہے، اس کے اندر کی سائیکالوجی کیا ہے، اس کے اندر کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اور بہت سی اس کی اسپیکٹس ہیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے نیکسٹ پوائنٹ کہ نسلوں کے درمیان سب سے بڑا فرق کیا ہے؟ یہ بھی بہت بڑا کوسچن ہے۔ دا بگیسٹ ڈفرینس بٹوین جنریشنز۔ بظاہر نسلوں کے درمیان فرق لباس، زبان، ٹیکنالوجی یا طرز زندگی میں نظر آتا ہے، لیکن گہرائی میں جائیں تو اصل فرق اکثر تجربات کا ہوتا ہے۔ جس شخص نے کمی دیکھی ہو وہ نعمت کی قدر مختلف انداز سے دیکھ سکتا ہے۔ جس نے ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی گزاری ہو اس کے لیے ٹیکنالوجی ایک سہولت ہو سکتی ہے، اور جس نے ٹیکنالوجی کے ساتھ آنکھ کھولی ہو اس کے لیے وہ زندگی کا بنیادی حصہ محسوس ہو سکتی ہے۔ یعنی زمانہ بدلتا ہے تو انسان کی ترجیحات بھی بدل سکتی ہیں،
اب ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن، کیا ایک نسل دوسری نسل سے بہتر ہوتی ہے؟ یہ بہت ڈسکس کیا جاتا ہے، موسٹ فریکوینٹ آئی تھنک کہ یہ بہت ہی زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہر جنریشن اپنی سے پچھلی جنریشن سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہے۔ یہ دیکھ لیتے ہیں ہم، اس میں کیا سچائی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ نسلوں کے مطالعے کی سب سے اہم باتوں میں سے ایک ہے، کوئی نسل مکمل طور پر بہترین نہیں ہوتی۔ ہر نسل کے پاس اپنی طاقتیں ہوتی ہیں اور اپنے وسائل ہوتے ہیں، اور اپنے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ایک نسل کے پاس صبر زیادہ ہو سکتا ہے، دوسری کے پاس نئی مہارتیں، اسکلز۔ ایک کے پاس وسیع تجربہ ہو سکتا ہے، دوسری کے پاس نئی سوچ۔ ایک نے مشکلات برداشت کی ہوتی ہیں، دوسری نے نئی دنیا کے پیچیدہ مسائل کا سامنا کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کون سی نسل بہتر ہے، کون کس سے بہتر ہے۔ اصل سوال یہ ہے ہر نسل سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، ہم ہر نسل سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ نسلوں کے درمیان فاصلے کا اصل سبب، مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جنریشن ایکس سے ملینیلز یا جنریشن وائی نے کیا سیکھا۔ ملینیلز یا جنریشن وائی سے جین زی یا جنریشن زیڈ نے کیا سیکھا۔ جن زی یا جنریشن زیڈ سے جن الفا نے کیا سیکھا۔ اور بھی اب ماڈرن ہم جنریشن بیٹا تک آ چکے ہیں، اب کے جو بچے پیدا ہونے وہ جنریشن بیٹا سے لنک کرتے ہیں، یعنی کہ 2025 ٹو 2039۔ ہر جنریشن دوسری جنریشن سے کیا حاصل کرتی ہے، کیا سیکھتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یا پچھلی جنریشن سے بھی۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ایک اور بھی، نسلوں کے درمیان فاصلے کا اصل سبب کیا ہے۔ اکثر نسلوں کے درمیان اختلاف صرف عمر کا فرق نہیں ہوتا، یہ تجربے کے فرق کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں ہم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اکثر بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے۔ نوجوان کہتے ہیں دنیا اب پہلی جیسی نہیں رہی۔ اکثر نوجوان ینگ لوگ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں، جو ایکسپیرینس شو کر رہے ہیں، اب وقت ویسا نہیں ہے، اب دنیا ویسی نہیں ہے۔ دونوں جملوں میں اپنی اپنی حقیقت موجود ہے، بات دونوں صحیح کر رہے ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک نسل دوسری نسل کو سمجھنے کی بجائے اسے صرف غلط قرار دینا شروع کر دیتی ہے۔ اگر تجربہ نئی سوچ سے مل جائے تو معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے، یعنی کہ تجربہ نئی سوچ سے مل جائے۔ تجربہ یعنی کہ پچھلے جو لوگ آ رہے ہیں وہ نئے لوگوں کے ساتھ مل جائیں، مل کے کام کریں، تو پھر معاشرہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اگر تجربہ اور نئی سوچ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، تصادم ہو جائے، تو نسلوں کا فرق فاصلے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، فاصلے بڑھ جائیں گے، یعنی کہ پچھلی جنریشنز اور آنے والی جنریشن جب مل کر ایک دوسرے کو نہیں سمجھے گی، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گی، تو کیا ہوگا، فاصلے بن جائیں گے۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ نارملی پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ جب کلیشز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دور، ان کی جنریشن اور ہوتی ہے، اور اکثر پیرنٹس کا دیکھا گیا ہے کہ اکثر پیرنٹس اپنے بچوں کی پہلی والی جنریشن سے نہیں ہوتے، اس سے بھی پچھلی جنریشن سے ہوتے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر جین زی بچے جو ہیں یا جنریشن زی کے جو بچے ہوں گے، جو پیرنٹس ہوں گے وہ ملینیلز نہیں ہوں گے۔ بہت حد تک ایسا دیکھا ہو، بہت حد تک ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کے پیرنٹس زیادہ تر یا تو بیبی بومرز ہوں گے یا جنریشن ایکس سے ہوں گے، کیونکہ اگر ان کے پیرنٹس ملیلنس ہوں تو اس سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ان کی اپنی جنریشن کے پیرنٹس ہونا تو بہت مشکل ہے۔ دیکھیں جنریشنز میں جو گیپ آ جاتا ہے، جنریشن ایکس اور جنریشن زی، بیچ میں ایک اور جنریشن آ رہی ہے ملینیلز، یا بیبی بومرز اور ملینیلز کے درمیان ایک جنریشن آ رہی ہے جنریشن ایکس۔ یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ مل کے چلنا ہوتا ہے، عمروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنریشنز کے گیپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی ہم بات کر رہے ہیں، یہی وزڈم ہے، یہی عقل و فہم ہے، یہی فلسفہ ہے۔ عمروں سے فرق پڑتا نہیں ہے، یہی قدرت نے رکھا، فطرت نے، اللہ کی ذات نے ہی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے شادی بیاہ میں، کاروبار کرنے میں، کوئی بھی معاملات چلانے میں عمروں میں فرق نہیں رکھا ہوا۔
جتنا مرضی عمروں کا فرق ہو، گیپ ہو، آپ شادی کر سکتے ہیں، آپ کاروبار چلا سکتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے معاملات طے کر سکتے ہیں۔ عمروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنریشنز کے فرق سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق تب پڑتا ہے جب آپ مل کے نہیں چلتے، ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس سے اختلافات اور اس سے کیا ہوتا ہے، اوپر نیچے، ہم آپ سے زیادہ سپیریئر ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ آج کا جو جین زی ہے یا جنریشن زیڈ ہے یا ملینیلز ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو آگے والی آنے والی جو جنریشنز ہے، جنریشن بیٹا سے آگے چلے جاتے ہیں، جنریشن گیما ہے، جنریشن ڈیلٹا ہے، یا ان سے بھی آگے جنریشن جو آئیں گی، کہ جیسے کہ آج جو ہیں وہ آپ سے پہلی بار جنریشن جہاں پہ کھڑی ہیں، آپ تب وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ آج سے 30-40 سال بعد لگا لیں آپ، آج سے 30-40 یا 50 سال بعد جین زی جنریشن زیڈ کہاں پہ ہوں گے، اور آنے والی جنریشن جو ہوں گی وہ تب آپ کی جگہ پہ کھڑی ہوں گی۔ تو کوئی سدا ینگ نہیں رہتا، جوان نہیں رہتا، اور کوئی بھی سدا یہاں پہ اس دنیا میں نہیں رہتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈسکس کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ ہے، نسلوں کا تعلق ایک زنجیر کی طرح ہے۔ جنریشنز آر لائک اے چین۔ انسانی نسلوں کو ایک زنجیر سمجھیں، ایک کڑی ماضی ہے، دوسری حال اور تیسری مستقبل۔ کوئی بھی کڑی اکیلی مکمل نہیں ہوتی۔ ماضی نے ہمیں بہت کچھ دیا، حال اس ورثے کو استعمال کر رہا ہے، اور مستقبل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اسے بہتر بنایا یا خراب۔ یہ ایسی ہے کہ باؤداد آپ کے لیے جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، اخلاقیات، کردار، اس کے علاوہ وراثت میں بہت کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں، ورثے میں اور بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو لے کر چلیں، ہم اس کو مزید بہتر بنائیں یا اس کو برباد کر دیں، خراب کر دیں۔ اسی لیے ہر نسل کی ایک ذمہ داری ہے، جو اچھا ملا اسے محفوظ رکھنا، جو غلط ملا اسے درست کرنا، اور جو بہتر ہو سکتا ہے اسے مزید بہتر بنایا۔ اب ایک بہت امپورٹنٹ بات، اب انسانی نسلوں کا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ انسانی تاریخ، انسانی ہسٹری بہت پرانی ہے، بہت طویل ہے۔ تو اب جب ہم سمجھ چکے ہیں کہ نسل کیا ہے، نسلیں کیوں تقسیم کی جاتی ہیں، اور ان کی تشکیل میں کون سے عوامل کردار ادا کرتے ہیں، تو اگلا مرحلہ اور بھی دلچسپ ہے۔ ہم انسانی نسلوں کے سفر کو ماضی سے حال تک دیکھیں گے۔ سب سے پرانی جدید نسلوں میں کون سی نسل تھی؟ اس نے کس دور میں زندگی گزاری؟ اس کے بنیادی تجربات کیا تھے؟ پھر کون سی نسل آئی؟ دنیا کے بدلنے کے ساتھ انسان کی ترجیحات کیسے تبدیل ہوئیں؟ اور آج کی نسلیں مستقبل کی دنیا کو کس سمت لے جا رہی ہیں؟ یہ دراصل صرف نسلوں کی فہرست نہیں ہوگی، یہ بدلتی ہوئی انسانی زندگی کی داستان ہوگی۔ یعنی کہ ابھی جو ہم آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، لاسٹ جنریشن سے چلتے ہوئے، یعنی کہ 1883 سے چلتے ہوئے آج ہم 2026 میں آپ سے بات کر رہے ہیں جنریشن بیٹا کے دور میں، یعنی کہ جو اب بچے آ رہے ہیں وہ جنریشن بیٹا کے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ پوری ایک داستان ہے جو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے۔ بہت سے معاملات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، سرکمسٹانسز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ان کی سوچ ہے، ماحول ہے، یہ سارا اسی داستان کا حصہ ہے۔ اب اس پوری ویڈیو، اس پورے کنٹینٹ کی بہت امپورٹنٹ ڈسکشن، امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک خط سے شروع ہونے والا سفر ریڈیو، ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن سے گزرتا ہوا کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا تک پہنچا، اور اب انسان اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جس کی مکمل شکل شاید ابھی خود انسان بھی نہیں جانتا۔ لیکن اس پوری کہانی میں ایک سوال ہمیشہ باقی رہے گا، کیا ٹیکنالوجی بدلنے سے انسان بھی بدل جاتا ہے، یا انسان کی اصل ضروریات ہمیشہ وہی رہتی ہیں؟ یہ سوال ہمیں اگلی نسل کی کہانی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی کہ فیوچر کی طرف لے جاتا ہے، کہ آخر انسان کیا بدل جاتا ہے، کہ انسان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے ٹیکنالوجی کے بدلنے سے؟ اب اس پوری ویڈیو، اس پورے کنٹینٹ کو ہم سمرائز کر لیتے ہیں، اس کا خلاصہ، اس کی سمری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ انسانی نسلیں صرف پیدائش کے سالوں کا نام نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے زمانوں، حالات، تجربات اور معاشرتی اثرات کی ایک داستان ہے۔ ہر نسل
اپنے وقت سے کچھ حاصل کرتی ہے، کچھ سیکھتی ہے اور آنے والی نسل کے لیے کچھ چھوڑ جاتی ہے۔ اس لیے نسلوں کو، جنریشنز کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھنا، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم ویڈیو کی اینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں۔ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ ہم نے آج ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آل ہیومن جنریشنز کا انٹروڈکشن، آل ہیومن جنریشنز، ان کے مختلف زمانوں کا، انسانوں کے مختلف زمانوں کا تعارف۔ آپ کو کنٹینٹ کیسا لگا؟ بولنے کے لیے ابھی بھی بہت کچھ ہے، آگے کے لیے رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم آلریڈی بہت کچھ ڈسکس کر چکے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے۔ تو ایک دوسرے کو خوش رکھا کریں تاکہ آپ خوش رہ سکیں، ایک دوسرے کا خیال رکھا کریں تاکہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ کنٹینٹ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ پھر ایک نئے کنٹینٹ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔